السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ناظرین، امید کرتے ہیں آپ خیریت سے ہوں گے۔ اگر ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو پلیز پہلے چینل سبسکرائب کر لیں۔ سرکاری ملازمین اور پینشن کے لیے ہمارے پاس ایک اہم خبر ہے۔ یہ اکاؤنٹنٹ جنرل آف پاکستان کا نوٹیفیکیشن ہے، جو سرکولر جو ہم آپ سے شیئر کر رہے ہیں۔ یہ اے جی آفیسز کو اے جی پی آر آفس اسلام آباد، لاہور، پشاور، اسی طرح سے کراچی، کوئٹہ، گلگت کو بھی بھجوا دیا گیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو صوبائی اے جی آفیسز ہیں ان کو بھی یہ بھجوا دیا گیا ہے۔ تو بہرحال ایس او پی فار دا چینج آف بینک اکاؤنٹس ان رسپیکٹ آف گورنمنٹ امپلائز اینڈ پینشنرز، یہ سبجیکٹ ہے اس سرکولر کا۔ تو اس میں یہ ہے کہ جو آپ نے اگر اپنا بینک اکاؤنٹ چینج کرانا ہے تو اس کا طریقہ کار جو ہے وہ بدل چکا ہے۔ تو تمام جو اکاؤنٹ آفیسز ہیں اے جی پی آر اسلام آباد ایٹ اٹ سب آفیسز ایٹ کراچی، لاہور، پشاور، کوئٹہ، گلگت and the provincial AG offices, the district account officers and account offices of the self-accounting entities shall observe the following SOPs for the changing bank account, IBAN for the purpose of monthly salary or pension and other payments in respect of government employees and pensioners۔ تو یہ ناظرین یہ بات ہم نے آپ کو بتائی ہے کہ امپلائز کے لیے اور اس کے ساتھ ساتھ جو پینشنرز ہیں، اگر انہوں نے اپنا بینک اکاؤنٹ چینج کرنا ہے تو اس کی جو تفصیلات ہیں وہ چینج ہو چکی ہیں۔ اس کا طریقہ کار جو ہے وہ نیا وہ بتا دیا گیا ہے۔ اس میں یہ ہے کہ امپلائز کیا کرے گا، سب سے پہلے ڈوئلی سائنڈ ڈی ڈی آفس سے چینج فارم لائے گا، ڈپارٹمنٹ آفس کا جو ڈی ڈی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس سے کیا کرے گا کہ چینج فارم لائے گا، اس کے اوپر اس کے سائن ہوں گے، اور این او سی لے گا فرام دا ایگزسٹنگ بینکر on the specified format duly countersigned by the DDO of the department۔ تو یہ ڈی ڈی او کے سائن کرائیں گے آپ، چینج فارم ہوگا، اس این او سی لیں گے آپ بینک جہاں آپ کا پہلے اکاؤنٹ ہے، بینک جس بینک میں، اس کے بعد ڈی ڈی او سے کاؤنٹر سائن کرائیں گے اور سبمٹ کرا کے پھر آپ کا نئے بینک کے اندر آپ کا اکاؤنٹ بنے گا۔ اسی طرح سے اگر پینشنر نے اپنا بینک اکاؤنٹ چینج کرنا ہے تو وہ اس کا طریقہ ڈیفرنٹ ہے۔ ریٹرن ریکویسٹ آف دا پینشنر فار چینج آف بینک اکاؤنٹس وہ دینی پڑے گی، اس کے بعد این او سی جو کرنٹ بینکر ہے اس سے لینا پڑے گا، یعنی جس بینک میں ابھی آپ کا اکاؤنٹ ہے وہاں سے لے کے پھر اسپیسیفائڈ فارمیٹ پہ آپ اکاؤنٹس آفس اس کو ویریفائی کر کے پھر آپ کا چینج ہو جائے گا۔ اچھا، دوسری خبر ہمارے پاس ہے، قومی بجٹ مختلف اسکیموں پر شرح منافع میں کمی کر دی گئی ہے۔ تو یہ خاص طور پہ جن لوگوں نے قومی بجٹ پروگراموں میں قومی بجٹ کی جو اسکیمیں ہیں ان پروگرامز کے اندر اگر اپنے سبسکرپشن لی ہوئی ہے تو ان کے لیے جو ہے یہ ایک طرح سے بری خبر ہے۔ تو بہرحال خبر کیا ہے، ڈائریکٹوریٹ آف نیشنل سیونگز کے مطابق بہبود سیونگز سرٹیفکیٹ پر منافع کی شرح میں 24 بیسس پوائنٹس کی کمی کر دی گئی ہے، جس کے بعد بہبود سیونگز سرٹیفکیٹ پر منافع کی شرح 16.3% سے کم کر 16.1% کر دی گئی ہے۔ یعنی یہ جو شرح تھی پہلے جو تھی وہ 16.3% تھی، اب وہ کم ہو کر 16.1 کر دی گئی ہے۔ اسی طرح سے ریگولر انکم سرٹیفکیٹس پر جو منافع کی شرح میں 96 بیسس پوائنٹس کی کمی کی گئی ہے، جس کے بعد ریگولر انکم سرٹیفکیٹس پر منافع کی شرح 16.1% سے کم ہو کر 15.1% کر دی گئی ہے۔ یہ 96 بیسس پوائنٹس کی کمی ہوئی ہے۔ اس میں جو شرح کی منافع ہے وہ 16.1 سے کم ہو کر اب 15.1 کر دی گئی ہے۔ اسی طرح سے اسپیشل سیونگ سرٹیفکیٹس پر منافع کی جو شرح میں 160 بیسس پوائنٹس کی کمی کی گئی ہے، اسپیشل سیونگ سرٹیفکیٹس پر منافع کی شرح 18% سے کم ہو کر 16.4% کی کمی ہو گئی ہے۔ تو یہ ایک اچھا خاصا جو ہے وہ ڈکلائن ہے۔ تو بہرحال پہلے 18% تھی، اب 18% سے کم ہو کر 16.4% ہو گئی ہے۔ اسی طرح سے پینشنرز بینیفٹس اکاؤنٹس پر جو پروفٹ کی شرح تھی اس میں 24 بیسس پوائنٹس کی کمی کر دی گئی ہے، جس کے بعد پینشنرز بینیفٹس اکاؤنٹس پر منافع کی شرح 16.3% سے کم ہو کر 16.1% کر دی گئی ہے، اور شارٹ ٹرم سیونگ سرٹیفکیٹس پر منافع اس کی شرح میں 100 بیسس پوائنٹس کی کمی کے بعد 21.8% سے کم ہو کر 20.5% کر دی گئی ہے، یعنی 21.8% سے کم ہو کر اب 20.8% کر دی گئی ہے۔ یہ کن کے اوپر؟ شارٹ ٹرم سیونگ سرٹیفکیٹس کے اوپر منافع کی شرح ہے۔ اور ہم نے آپ کو یہ بھی بتایا کہ پینشنرز بینیفٹس اکاؤنٹس پر جو منافع کی شرح ہے وہ بھی 16.3% سے کم کر کے 16.1% کر دی گئی ہے۔ تو ناظرین، یہ تھی آج کی خبر، امید کرتے ہیں آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو چینل سبسکرائب کر دیں۔ ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔